خلافته رحمتن کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا اسلام لانا، مسلمان ہونا، یہ اسلام کی فتح تھی، اور آپ کا ہجرت کرنا یہ اسلام کی نصرت تھی، اور آپ کی خلافت یہ رحمت بنی۔ آپ کا اسلام لانا یہ اسلام کی فتح بنی، اور آپ کا ہجرت کرنا یہ رحمت بنا، اور آپ کی خلافت، حکومت جو آپ خلیفہ بنے وہ مسلمانوں کے لیے جو ہے رحمت بنی۔ بہرحال اسی لیے آپ خود در اقدس پر تشریف لے آئے اور اسلام قبول کیا۔ 40ویں نمبر پر اسلام قبول کرنے والے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہیں۔ وہ لمبا واقعہ ہے، میں اس کے اندر جانا نہیں چاہتا۔ اور اسی وقت جب حضرت عمر آ رہے تھے، ننگی تلوار ہاتھ میں ہے، اور آپ زید ابن ارقم رضی اللہ عنہ صحابی کے مکان پر ہیں، صحابہ دیکھ رہے ہیں کہ عمر آ رہے ہیں، ابھی اسلام قبول نہیں کیا ہے اور ہاتھ میں ننگی تلوار ہے، تو کہا کہ آنے دو۔ کیا رسول اللہ، وہ غلط ارادے سے آ رہے ہیں، کہا کہ آنے دو۔ جب آپ کے در پر پہنچے تو آپ نے فرمایا کہ عمر کیا آپ وقت نہیں آیا کہ آپ کا دل اسلام سے آباد ہو؟ فوراً آ کر دریا اقدس پر اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کا نعرہ لگایا، کلمے کی گواہی دی۔ اس سے پہلے واقعات ہم سنتے رہے تھے، اس سے پہلے کیا ہوا تھا، بہن کا واقعہ، بہن کو مارا تھا، اور پھر سورہ طٰہٰ کی آیتیں وہاں پڑھی، یعنی صحیفے میں لکھی ہوئی تھی، اس کو پڑھا غسل کرنے کے بعد، تو دل کی دنیا بدل گئی۔ قرآن کے ذریعے عمر بدل گئے، پھر نبی کے در پر حاضر ہو کر اسلام قبول کیا۔ اس وقت صحابہ نے نعرہ لگایا تھا کہ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوئی۔ تو بہرحال دن کے اسلام لانے پر پوری زمین جو ہے اللہ اکبر تکبیر کے نعرے سے بلند ہو گئی۔ پھر کعبۃ اللہ میں تشریف لائے، وضو کیا اور نماز پڑھی۔ کسی کی ہمت نہیں تھی کہ فاروق کو روکے، عمر فاروق کو کا راستہ روکے۔ اور جب ہجرت کا وقت آیا تب بھی کعبۃ اللہ کے پاس، بیت اللہ کے پاس تشریف لے گئے اور اعلان کیا، اے کفار قریش، پھر نہ کہنا کہ عمر چھپ کر ہجرت کر گیا۔ جس کی ماں اس کو روئے، جس کی بیوی بیوہ ہو، جس کے بچے یتیم ہو، وہ آ کر عمر کا راستہ روک کر دکھائے۔ ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کیا، اور پھر 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ سے دعا کی، پھر ہجرت کے لیے نکلے ہیں۔ بہرحال اسی لیے میرے نبی فرمایا کرتے تھے، لو کان بعدی نبی لکان عمر، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو عمر ہوتے۔ اسی لیے آپ کا مزاج نبی و نبوت کے مزاج سے بالکل ملتا جلتا تھا۔ آپ کی سوچ کے مطابق، آپ کی فکروں کے مطابق، آپ کے خیال کے مطابق قرآن کی بہت ساری آیتیں اتری ہیں، بہت ساری، اس کا تفصیل کا وقت یہاں پر نہیں ہے، یعنی آپ نے جو چاہا اس کے مطابق اللہ نے حکم نازل کیا۔ پردے کی آیت، ایسے ہی بدر کے قیدیوں کا معاملہ، اور مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھنے کا مسئلہ، اور بھی بہت سارے مسئلوں پر، شراب کی حرمت کا مسئلہ، آپ کو پہلے سے شراب سے نفرت تھی، تو آپ چاہتے تھے کہ اللہ اس کے بارے میں صاف فیصلہ اللہ فرمائیں، اس کے اوپر پابندی لگائیں۔ تو آپ کی چاہت کے مطابق اللہ کی طرف سے شراب کی حرام ہونے کا، شراب کی حرمت کا یعنی حکم نازل ہوا، قرآن کی آیت اتری۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، کہ اللہ نے عمر کی زبان پر اور ان کے دل پر حق کو جاری کر دیا ہے، لہذا وہ جو بولتے ہیں عام طور پر حق ہوتا ہے۔ پھر آپ نے جو ہے یعنی عجیب و غریب معاملہ زندگی میں رہا کہ آپ جس راستے سے گزرتے تھے شیطان اس راستے پر آنے کی ہمت نہیں کرتا تھا،
نبی نے فرمایا کہ عمر میں دیکھتا ہوں کہ جہاں سے تم گزرتے ہو شیطان وہ راستہ چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے، وہ راستہ چھوڑ کر دوسرے راستے. ایسا جاہ و جلال تھا، ایسا رعب تھا. ایک مرتبہ جب امیر المومنین بن گئے، خلیفہ بن گئے، تو مکہ سے مدینہ منورہ کا سفر کر رہے ہیں. مکہ آئے تھے اور پھر واپس اب مدینہ منورہ کی طرف سفر کر رہے ہیں. راستے میں وہ وادیاں، وہ پہاڑیاں جہاں وہ بچپن میں اور جوانی میں بکریوں کو، اونٹوں کو چرانے جایا کرتے تھے. تو اندھیری رات تھی، بلکہ چاندنی رات تھی، اور ایک وادی کی طرف کھڑے ہو گئے اور بہت دیر تک دیکھتے رہے. پھر رونے لگے. تو لوگوں نے پوچھا، جو خادم ساتھ میں تھے، کہ حضرت کیا بات ہے؟ کہا یہی وہ وادیاں ہیں، یہی وہ پہاڑیاں ہیں جہاں میں اونٹوں کو اسلام لانے سے پہلے اونٹوں کو چرانے آیا کرتا تھا، اور مجھے اونٹ چرانا بھی نہیں آتا تھا. تو بہت سے اونٹ جو ہے بھوکے پیسے لے کر ہی میں واپس چلے جاتا تھا. کبھی کوئی اونٹ گم ہو جاتا تھا تو میرا باپ خطاب مجھے ڈانٹتا تھا اور تانا مارتا تھا کہ عمر تو زندگی میں کیا کرے گا، تجھے اونٹ چرانا بھی نہیں آتا. پھر روتے ہوئے کہنے لگے کہ آج اللہ نے پورے مسلمانوں کا بادشاہ اور امیر بنایا ہے. تو نحنو اعزنا اللہ بالاسلام، کہ ہم تو ذلیل لوگ تھے، ہم تو گھٹیا لوگ تھے، اللہ نے ہم کو اسلام کے ذریعے عزت دی. یہ فرمایا کہ اسلام عزت ملے گی اسلام کے ذریعے، اس عزت ملے گی رب کے فرمان کے ذریعے، عزت ملے گی اللہ کے احکام پر عمل کرنے کے ذریعے، عزت ملے گی قرآن پر عمل کرنے کے ذریعے. میرے بھائیوں، عزت ملے گی نبی کے دامن کو تھامنے کے ذریعے. عزت دنیا کے مالوں میں نہیں ہے، دنیا کے جاہ و جلال میں نہیں ہے، دنیا کی چیزوں میں نہیں ہے، دنیا کے عہدے اور ڈگریوں میں نہیں ہے. عزت جو ہے وہ اللہ کے حکم پر چلنے میں ہے، نبی کا دامن تھامنے میں ہے. اللہ کرے کہ اللہ یہ بات ہمیں سمجھا دے، اللہ ہمیں جو ہے اپنے حکم پر چلنے اور نبی کی سنتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، تو ہمیں واقعی عزت ملے گی. تو کہہ رہے کہ آج اللہ نے ہمیں جو ہے 22 لاکھ مربع میل پر حکمرانی کا اللہ نے موقع عطا فرمایا، ورنہ انہی وادیوں میں اونٹوں کو میں گم کر کے آیا جایا کرتا تھا اور تانے ملتے تھے. لیکن آج اللہ نے مجھے مسلمانوں کا بادشاہ بنایا. پھر ٹھنڈی سانس بھری اور 2 دعائیں مانگی تھی فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے. اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی ببلد رسولک. 2 دعائیں مانگی. جب انسان اللہ کے دین پر قربانی دینے والا ہوتا ہے، اللہ کے دین کے لیے اپنے جان مال وقت کو قربان کرنے والا ہوتا ہے، اللہ کے حکم پر سب کچھ لگانے والا ہوتا ہے، تو اللہ اس کی دعاؤں کو اس کی یعنی چاہت سے زیادہ، اس کی سوچ سے زیادہ، اس کے گمان سے زیادہ اپنی شان کے مطابق اللہ قبول کرتے ہیں. یہ اللہ کا ضابطہ ہے، یہ اللہ کا اصول ہے کہ بندہ اگر دین کے لیے قربانی دے، اپنے آپ کو دیندار بنانے کی کوشش کرے، اپنے ایمان اور اعمال کو مضبوط کرنے کی کوشش کرے، گناہوں سے بچانے کی کوشش کرے، اور پھر اللہ سے مانگے، تو اللہ اس نے جو مانگا تھا اس کے گمان اور خیال سے بھی زیادہ وہ سوچ نہیں سکتا، وہ تصور نہیں کر سکتا، اس سے بھی زیادہ اعلیٰ اور شاندار نعمتوں سے اللہ اس کو نوازیں گے. یہ اللہ کا ضابطہ ہے. چنانچہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے 2 دعائیں مانگی. اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی ببلد رسولک. کیا؟ اے اللہ تیرے راستے کی شہادت عطا فرما. اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک، اے اللہ تیرے راستے کی شہادت عطا فرما. اور دوسری دعا مانگی واجعل موتی ببلد رسولک، اور تیرے نبی کے شہر مدینہ منورہ کی موت عطا فرما. اللہ کے راستے کی شہادت اور نبی کا شہر مدینہ منورہ کی موت عطا فرما. دیکھو دونوں دعائیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں، ایک ہوگی تو دوسری نہیں ہوگی. یعنی بظاہر دونوں کا جمع ہونا مشکل تھا. کیوں؟ شہادت کی
دعا مانگ رہے ہیں. پہلی دعا کہ اللہ مجھے تیرے راستے کی شہادت عطا فرما. اور ظاہر سی بات ہے کہ آپ کی حکومت تو مدینہ کیا عرب کے علاقے سے نکل کر افریقہ اور ایران اور ترکستان اور پتہ نہیں دنیا کے 22 لاکھ مربع میل پر آپ کی حکومت تھی اور سب جگہ اسلام کا پرچم لہرا رہا تھا بڑی شان و شوکت کے ساتھ. وہ دور بڑا عجیب و غریب دور تھا, عدل و انصاف کا بول بالا تھا اور ظلم و ستم کا بازار ختم ہو چکا تھا. کفر کی اور شرک کی بنیادیں ختم کر دی تھی فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے. تو اب شہادت حاصل کرنی ہے تو مدینہ کے باہر جانا پڑے گا. مدینہ نہیں, عرب سے باہر جانا پڑے گا. عرب نہیں بلکہ اس کے پاس بھی اگر اسلامی ملک ہے تو اس سے بھی آگے جانا پڑے گا, وہاں جنگ کرنا پڑے گا, پھر شہادت حاصل ہوگی. اور دوسری دعا کیا مانگی کہ نبی کے شہر میں موت آ گئی. تو نبی کے شہر میں موت آنے کا مطلب مدینے میں موت آوے, اور شہادت کا مطلب کہ باہر جانا پڑے گا. تو دونوں دعائیں آپس میں بظاہر ٹکرا رہی تھی, لیکن دعا فاروق اعظم کی تھی, نبی کے اس لاڈلے کی تھی جس کو نبی نے جھولی پھیلا کر مانگا تھا, اللہ کے اس شہید بندے کی تھی جس نے ہر محاذ پر ہر لائن کی قربانی دی تھی. دین اسلام کو کبھی نیچا ہونے نہیں دیا, اسلام کو ہمیشہ بلند رکھا, بلند و بالا رکھا. اس اللہ کے بندے کی, اس اللہ کے شہید بندے کی دعا تھی. تو اللہ نے کہا کہ میرے فاروق, میرے عمر, تو نے مانگا ہے, بظاہر دعائیں دونوں جو ہیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں, لیکن میں رب العالمین وعدہ کرتا ہوں اور میں اعلان کرتا ہوں تیری سوچ, تیرے خیال, تیرے گمان سے بھی اعلیٰ درجے کے اوپر تیری دعا کو میں قبول کر کے دکھلاؤں گا. شہادت کے لیے باہر جانا پڑے گا اور نبی کے شہر میں موت آئے تو مدینہ میں رہنا پڑے گا. دونوں دعائیں بظاہر جمع نہیں ہو پا رہی تھی, لیکن عجیب و غریب معاملہ. اللہ نے خالی یہی تو مانگا تھا کہ شہادت کی موت دے, اور مدینے شہر کے اندر, مدینے میں کہیں بھی موت آ جاتی تو وہی مدینے کی موت ہوتی. لیکن کیسی موت آئی, شہادت کیسی ہوئی؟ مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ کا ایک غلام تھا, ابو لؤلؤ, مجوسی تھا, وہ آگ کی پوجا کرنے والا. وہ آپ سے کسی بات پر ناراض ہو گیا, حضرت فاروق اعظم سے کسی بات پہ ناراض ہو گیا تھا. وہ بات بھی مجھے معلوم ہے, وقت نہیں ہے ورنہ اصل واقعہ چھوٹ جائے گا. تو دل میں اس نے دشمنی اور بدلہ لینے کا ارادہ کر رکھا. سامنے تو کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی, عجیب و غریب شخصیت تھی فاروق اعظم کی, بڑے بڑے بادشاہ کانپتے تھے, تو سامنے سے حملہ کرے یہ تو ناممکن تھا. تو فجر کی نماز تھی, نبی کا مصلی ہے, مدینہ شہر ہے, مسجد نبوی کے اندر نبی کے مصلی پر 22.5 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والا اسلام کا عظیم الشان سپاہی, امیر المومنین, خلیفۃ المسلمین نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہیں, امامت کر رہے تھے, اور نیت باندھی, قرآن پڑھنا شروع کیا. اور اس مجوسی نے, ابو لؤلؤ نے آ کر آپ پر خنجر سے وار کیا, 6-7 وار کیے, آپ گرے اور اس کے وہ بھاگا, اس میں اور 8-10 لوگوں کو اور اس نے مار دیا. پھر جب اس کو پتا چلا کہ میں پکڑا جاؤں گا اور مارا جاؤں گا, اس نے اپنے آپ کو مار لیا. لیکن جو وار کیا وہ بہت اندر تک چلا گیا, آنتیں پھٹ گئی, بہت گہرا وار ہو گیا, خون برابر جاری ہو گیا. فوراً کہا کہ عبد الرحمن نماز پڑھاؤ, جلدی سے نماز, اشارہ کیا. یعنی ایسے وقت میں بھی خلیفہ کو اگر فکر ہے تو نماز کی. یہ فرق ہو گیا ہمارے اور ہمارے اللہ والوں میں. ہم تو چائے کی دکان پر, ہوٹل میں بیٹھے ہیں, مسجد کے باہر بیٹھے ہیں, فری ہیں, لیکن دنیا کی اور چائے کی ہوٹلیں, یار دوستوں کی محفلیں اتنی اعلیٰ ہیں کہ مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ بڑے ہیں, تو کہتا ہے وہ مؤذن جھوٹ کیوں بولتا ہے, چائے کی دکان بڑی ہے, یاروں کی محفلیں بڑی ہیں, زبان سے نہیں بولتا, لیکن عمل تو یہی ہے. اگر اللہ کو بڑا مانتا تو چھوڑ کر آتا مسجد میں. یہ مذاق نہیں, حقیقت ہے. کبھی زبان سے بولا جاتا ہے, کبھی عمل سے بات ہوتی ہے, کبھی غصے کا اظہار زبان سے ہوتا ہے, کبھی ہاؤ بھاؤ اور چہرے کو دیکھ کر بھی بھانپ لیا جاتا ہے کہ ناراض ہے, یہ اس پر ایگری نہیں ہے. تو میں جو بول رہا ہوں بالکل صحیح بول رہا ہوں, زبان سے تو نہیں کہتے,
کہ اللہ بڑے نہیں ہیں، لیکن عمل سے تو بتلا رہے ہیں۔ اگر اللہ بڑے ہوتے تو اپنی یاروں کی محفلوں کو، چائے کی دکانوں کو اور اپنے دوسرے جھمیلوں کو چھوڑ کر اللہ کے دربار میں آتے، اللہ کے سامنے سر جھکاتے۔ لیکن فاروق اعظم کا حال خنجر لگائے گرے ہیں، بے ہوش ہو رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں عبد الرحمن نماز پڑھاؤ، نماز پڑھاؤ۔ اور اسی کے لیے 26-27 ذی الحجہ کا واقعہ ہے، 3 دن پہلے کا۔ 2-3 دن آپ بیمار رہے، بے ہوشی ہوتی، خون برابر جاری ہے، پانی لایا گیا وہ بھی نکل گیا، پھر طبیب کو بلایا گیا، اس نے کہا کہ دودھ پلایا جاوے، دودھ پلایا گیا وہ بھی آر پار ہو گیا، کچھ ٹھہر نہیں رہا ہے، تو طبیب نے کہہ دیا کہ امید نہیں ہے، کیونکہ آٹے پھٹ چکی تھی اور سب باہر نکل رہا تھا، کچھ رک نہیں رہا تھا، تو بولے بچنے کی امید نہیں ہے۔ 2-3 دن اسی حال میں بے ہوش ہوتے، لیکن جب کہتے حضرت نماز، فوراً افاقہ ہوتا اور فوراً نماز پڑھتے۔ اس 2-3 دن کی یعنی بیماری کی حالت کے اندر بھی نماز نہیں چھوڑی۔ پھر پوچھا کہ مجھ پر حملہ کرنے والا کون تھا، تو کہا کہ وہ مجوسی تھا، یعنی غیر مسلم تھا، کہ الحمدللہ کسی مسلمان کا ہاتھ میرے قتل کے اندر ملوث نہیں ہے۔ تو کل قیامت میں ہزاروں لاکھوں شہداء آئیں گے، اسلام کے نام پر جنہوں نے قربانیاں دی، اپنی جان کو قربان کیا، کسی کے لیے کوئی گھر گواہی دے گا، کسی کے لیے کوئی میدان گواہی دے گا، کسی کے لیے کوئی پہاڑ گواہی دے گا، کسی کے لیے کوئی درخت گواہی دے گا، کسی کے لیے کوئی اور چیز گواہی دے گی، لیکن جب باری آئے گی فاروق اعظم کی، مدینہ شہر گواہی دے گا، نبی کا مصلی گواہی دے گا، نبی کا منبر گواہی دے گا، اور فجر کی نماز گواہی دے گی، اللہ کا قرآن گواہی دے گا، صحابہ کی باصفا پاک باز جماعت گواہی دے گی کہ ایسی شہادت تو کسی کی ہوئی نہیں۔ صرف مانگا تھا کیا کہ شہادت عطا فرما اور مدینے کی موت عطا فرما، اور اللہ نے کیا کیا؟ مدینے میں کہیں بھی انتقال ہو جاتا تو بھی مدینے کی موت تو مل جاتی، لیکن کہا کہ نہیں میرے فاروق، میرا عمر، تم سے بہت قربانیاں دی ہیں، یا تم نے اپنے مطابق مانگا ہے، میں رب العالمین اپنی شان کے مطابق تمہیں عطا کروں گا۔ لہذا یہ تو نہیں مانگا تھا نا کہ نبی کے مصلی پر شہادت ہو، یہ تو نہیں مانگا تھا نا کہ مسجد نبوی کے اندر شہید ہوں، یہ تو نہیں مانگا تھا کہ نماز کے اندر امامت کرا رہا ہوں، قرآن پڑھتے پڑھتے ہوئے مجھ پر حملہ ہو، اور یہ بھی تو نہیں مانگا تھا کہ نبی کے پہلو میں دفن ہونے کی جو ہے توفیق ملے۔ جب آخری وقت آیا، اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کو بلایا، عبداللہ بھی آپ کے بیٹے اور صحابی ہیں، کہا کہ جاؤ حضرت عائشہ کے پاس جاؤ، امی جان کے پاس جاؤ، اور جا کر کہو کہ عمر جو ہے، عمر نے سلام کہا ہے اور نبی کے پہلو میں دفن ہونے کی اجازت مانگتا ہے، کیونکہ وہ جو حجرہ تھا حضرت عائشہ کا تھا، اور اس میں اللہ کے رسول آپ کے شوہر ہیں وہ دفن ہیں، اور آپ کے والد صدیق اکبر دفن ہیں، تو حضرت عائشہ کا پردہ نہیں تھا، ایک والد ہے ایک شوہر ہے، تو کہا کہ جا کر کہنا کہ عمر نے نبی کے حجرے میں دفن ہونے کی جو ہے درخواست کی ہے، اجازت مانگی ہے، اگر اجازت دیں تو چلے آنا، ورنہ مجھے جو ہے جنت البقیع میں جو عام قبرستان ہے وہاں دفن کر دینا۔ جب امی جان کے پاس عبداللہ ابن عمر پہنچے اور جا کر درخواست کی کہ ابا حضور نے سلام کہا ہے اور آپ کے حجرے میں نبی کے پہلو میں دفن ہونے کی جگہ مانگی ہے، تو امی جان رونے لگی اور کہا کہ یہ جگہ میں نے اپنے لیے منتخب کی تھی، یہ جگہ میں نے اپنے لیے پسند کی تھی کہ یہاں میرے شوہر ہیں اللہ کے رسول اور میرے والد ہیں صدیق اکبر، تو میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں، پردہ نہیں ہے، میں دفن ہو جاؤں گی، لیکن جب امیر المومنین نے اجازت مانگی ہے تو میں اپنے اوپر ان کو ترجیح دیتی ہوں، لہذا ٹھیک ہے عمر سے کہہ دو کہ عائشہ نے تمہارے لیے جگہ خالی کر دی۔ پھر جب بالکل وقت قریب آ گیا تو پھر بیٹے سے کہا کہ ہو سکتا ہے، یہ عدل دیکھو، انصاف دیکھو، کہ ہو سکتا ہے کہ میں اس وقت زندہ تھا، امیر المومنین تھا، اس کی وجہ سے کبھی حضرت عائشہ نے اجازت دے دی ہو، جب میرا انتقال ہو جائے اور جنازہ اٹھانا اور چارپائی کو حجرے کے باہر رکھ دینا، پھر اجازت طلب کرنا، اور یہ کہنا کہ عمر امیر المومنین نہیں، عمر اجازت طلب کرتا ہے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا،
جنازہ تیار کر دیا گیا اور حجرے شریفہ کے سامنے زادہ اللہ شرفاً و عزتاً، آمین بولیے، عربی میں دعائیں دی ہیں، اس حجرے اس گھر کے اندر اللہ اس کی عزت اور شرافت میں خوب اضافہ فرمائے، اللہ سب کی آنکھوں کو ان گھروں کے دیدار کی بار بار توفیق عطا فرمائے۔ تو جنازہ وہاں لے جا کر رکھا گیا، پھر پوچھا کہ عمر جو ہے اجازت طلب کرتے ہیں۔ اب امیر المومنین نہیں کہا عبداللہ نے کہ عمر اجازت طلب کرتے ہیں، کہا میں پہلے اجازت دے چکی ہوں، چنانچہ نبی کے پہلو میں صدیق اکبر کے بازو میں آپ کو دفن کیا گیا، کل بھی ہمراہ نبی تھے یہی صدیق و عمر، آج بھی آپ کے سینے سے لگے ہیں دونوں، کل بھی ہمراہ تھے، آپ کے ساتھ تھے۔ ہاں، جب جنازہ اٹھایا جا رہا تھا، عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں رضی اللہ عنہما، نبی کی چچا کے بیٹے ہیں اور نبی کے بھائی ہوتے ہیں، حضرت عمر سے بہت قریب تھے کہ میں رو رہا تھا، چارپائی سے میں ہٹ نہیں پا رہا تھا، پیچھے کسی نے میرے اوپر ہاتھ رکھا اور وہ کہنے لگا کہ جب میں نے ہاتھ پیچھے دیکھا تو حضرت علی تھی، حضرت علی رضی اللہ عنہ آئے اور کہنے لگے امیر المومنین جب تک آپ زندہ تھے میں آپ کو دیکھ کر اپنا آئیڈیل، اپنا نمونہ اور اسوہ آپ کو سمجھتا تھا، اب آپ دنیا سے چلے گئے، اب مجھے میرا کوئی آئیڈیل نظر نہیں آ رہا ہے کہ جس کے جیسا بننے کی میں کوشش کروں، لہذا میں نے بار بار میرے نبی کو سنا ہے کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں آیا جیت انا و ابو بکر و عمر، دخلت انا و ابو بکر و عمر، ذهبت انا و ابو بکر و عمر، نزلت انا و ابو بکر و عمر، یعنی میں نے میرے نبی کو بار بار یہ سنا ہے کہ میں آیا، عمر آئے اور صدیق اکبر آئے، میں گیا، میرے ساتھ صدیق اکبر گئے اور عمر گئے، یعنی مطلب کہ آپ دونوں ہمیشہ نبی کے ساتھ رہتے تھے، آپ دونوں ہمیشہ نبی کے ساتھ رہنے والے، نبی کے ساتھ چلنے والے، نبی کے ساتھ سفر کرنے والے، تو دنیا کے اندر بھی آپ ساتھ رہے اور قیامت تک نبی کے ساتھ آرام بھی کر رہے ہیں، اسی لیے صلاۃ و سلام پیش کیا جاتا ہے تو دونوں حضرات پر بھی پیش کیا جاتا ہے، جہاں اللہ کے رسول پر ہم درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں تو سلام کا نذرانہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور فاروق اعظم پر بھی پیش کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ دن ہے آج کی، ایک محرم کو آپ کی شہادت ہوئی اور پھر بڑے بڑے عظیم الشان کارنامے انجام دیے ہیں فاروق اعظم نے۔ بیت المقدس میں جو ہمارا مسجد اقصیٰ قبلہ اول ہے اس کو فتح کیا ہے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے، اور بغیر جنگ کے آپ کے اخلاص، آپ کے تقویٰ، آپ کے عدل و انصاف کو دیکھ کر یہودیوں نے بغیر لڑائی کے بیت المقدس کی چابیاں، مسجد اقصیٰ کی چابیاں فاروق اعظم کے حوالے کر دی تھی۔ جب بیت المقدس کو اور مسجد اقصیٰ کو فتح کرنے کا اور آزاد کرانے کا مسئلہ آیا تو یہودیوں نے اعلان کر دیا تھا کہ جب تک مسلمانوں کا بادشاہ، مسلمانوں کے خلیفہ امیر المومنین عمر بن خطاب نہیں آئیں گے ہم بیت المقدس خالی کرنے والے نہیں۔ بیت المقدس شہر کا نام ہے، فلسطین ملک کا نام ہے، اور بیت المقدس شہر میں مسجد اقصیٰ جو اسلام کی تیسری بڑی مسجد ہے وہ وہاں پر ہے۔ مسلمان یہ بھی نہیں جانتے، بہت سارے پڑھے لکھے ہیں، اپ ٹو ڈیٹ ہیں، لیکن اس میں ایکسپائری ڈیٹ ہے، تو یہ معلوم ہونا ہے، موٹی موٹی باتیں تو معلوم ہونی چاہیے۔ سب تو نہیں کہہ رہا، جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، لیکن اکثر لوگ یہ نہیں جانتے، اس میں غلط ملت کرتے ہیں۔ فلسطین ملک کنٹری کا نام ہے جسے انڈیا، اور بیت المقدس شہر کا نام ہے جسے احمد آباد، اور بیت المقدس شہر میں مسجد اقصیٰ ہے جسے ہماری مسجد شہر کے اندر ہے۔ تو کہا کہ جب تک مسلمانوں کے خلیفہ امیر المومنین عمر بن خطاب نہیں آئیں گے ہم غلامی کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم جو ہے بیت المقدس حوالے کرنے والے نہیں ہیں۔ فاروق اعظم کو اطلاع ملی، کہا کہ ٹھیک ہے میں جاؤں گا، میں اور صرف ایک غلام کو ساتھ لیا، صرف ایک غلام۔ صحابہ کہنے لگے اور مسلمان کہنے لگے امیر المومنین آپ امت کا سرمایہ ہیں، آپ ہمارے بادشاہ ہیں، امیر المومنین ہیں، آپ کا اکیلے جانا مناسب نہیں، وہ یہودی ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں، کچھ بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں، پر آپ کا جانا اس طرح یہ امت کے لیے بہت بڑا خسارہ ہو جائے گا، بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ کہا کہ نہیں، میں اکیلے جاؤں گا، صرف ایک غلام کو
ساتھ میں لیا کہ ساتھ میں 2 لوگ رہیں گے تو سفر کرنا آسان ہوگا، اور ایک اونٹ کے اوپر روانہ ہوئے اور یہ طے کیا کہ دیکھ بھائی منزل بمنزل نمبر وار باری باری سواری کریں گے، ایک منزل تک 1 کلومیٹر تک تو سوار ہوگا، میں پیدل چلوں گا، اس کے بعد میں سواری کروں گا تو پیدل چلے گا۔ غلام قدموں میں گر پڑا کہ امیر المومنین یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ، میں تو ادنا خادم ہوں، غلام ہوں، آپ پیدل چلیں گے میں سوار ہوں گا، یہ نہیں ہو سکتا۔ کہا کہ نہیں، تو بھی انسان ہے میں بھی انسان ہوں، یہ عدل و انصاف تھا، تو بھی تھکے گا میں بھی تھکوں گا، لہذا ہم باری باری سفر کریں گے، میرا آرڈر ہے تجھے ماننا پڑے گا۔ کہا کہ ٹھیک ہے، اب روانہ ہوئے۔ اب جب یہودیوں کو پتہ چل گیا کہ مسلمانوں کے امیر اور بادشاہ آ رہے ہیں، اب جب بیت المقدس قریب آیا تو یہودیوں کو پورا شہر ان کو پتہ ہے کہ مسلمانوں کا امیر آ رہا ہے، تو وہ چھتوں پر مکان کی اونچائی پر کھڑے ہو کر اور بڑے بڑے ان کے پادری بڑے بڑے علماء سب دیکھ رہے ہیں۔ جب بیت المقدس قریب آیا تو غلام کے سوار ہونے کی باری ہے اور امیر المومنین کے پیدل چلنے کا نمبر ہے۔ غلام اب بالکل قدموں میں گر پڑا کہ امیر المومنین اب میری باری آپ لے لیں، اب میری باری آپ لے لیں، آپ سوار ہو جائیں، میں اپنی باری آپ کو دیتا ہوں۔ یہ لوگ کیا کہیں گے، یہ بڑے بڑے یہودی علماء ان کے پادری اور پوپ کیا کہیں گے کہ مسلمانوں کا خلیفہ پیدل آیا اور غلام سوار ہو کر آیا؟ تو بڑا عجیب و غریب اور تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، اگر میں نے آج لوگوں کے کہنے کی پرواہ کی، کل قیامت میں میرا خدا کیا کہے گا کہ عمر تیرا انصاف کہاں چلا گیا، تیرا عدل و انصاف کہاں چلا گیا؟ کل قیامت میں میرا خدا کیا کہے گا؟ مجھے لوگوں کے کہنے کی پرواہ نہیں ہے، میرے رب کی پرواہ ہے، میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو، لہذا جو نمبر ہے اسی کے مطابق چلیں گے۔ تو مسلمانوں کا خلیفہ اونٹ کی لگام پکڑ کر آگے آگے چل رہے ہیں اور اونٹنی پر غلام سوار ہے، خادم سوار ہے۔ یہودیوں کو پتا تھا، وہ اپنی کتابوں میں دیکھ رہے ہیں، انہوں نے پڑھا ہے، ان کو پتا تھا کہ مسلمانوں کا خلیفہ جو ہوگا وہ پیدل آئے گا، غلام اونٹنی پر سوار ہوگا، ان کا سب سے بڑا عالم یہودیوں کا وہ آگے بڑھتا ہے، فاروق اعظم سے ملاقات کرتا ہے اور آپ کے کپڑے کے پیون گنتا ہے۔ کپڑا بھی پیون لگا ہوا تھا، 12 یا 17 پیون جگہ پر یعنی پیون لگے ہوئے تھے، کپڑا پھٹا تھا، ایمان نہیں پھٹا تھا، اللہ سے تعلق نہیں کٹا تھا۔ آج کپڑے شاندار ہیں لیکن اللہ سے تعلق کٹا ہوا ہے، اللہ ایمان پھٹا ہوا ہے ہمارا۔ اللہ کہہ رہے ایمان جڑ جائے، اللہ سے تعلق جڑ جائے تو کپڑا پھٹا ہوا ہوگا تو بھی کوئی اس سے ویلو گھٹنے والی نہیں، بلکہ وہ آگے بڑھ کر فاروق اعظم کا ہاتھ تھامتا ہے اور بیت المقدس کی چابی لا کر کہتا ہے لیجئے، ہم نے فیصلہ کر لیا تھا جب تک فاروق نہیں آئیں گے، عمر بن خطاب نہیں آئیں گے، مسلمانوں کا بادشاہ نہیں آئے گا، ہم بیت المقدس کی چابی نہیں دیں گے۔ آپ آ گئے، لو یہ بیت المقدس کی چابیاں۔ او مسلمانوں، جس کے تقویٰ کو دیکھ کر، جس کے عدل و انصاف کو دیکھ کر بغیر لڑائی کے بغیر جنگ کے بیت المقدس فتح ہو گیا۔ جب ہم نے فاروق اعظم کا طریقہ چھوڑا اور شیعوں نے ان کو گالیاں دی، مسلمانوں نے ان کی بے حرمتی کی، تو آج اللہ نے بیت المقدس چھین کر یہودیوں کے حوالے کر دیا ہے۔ 56 اسلامی ملک ہیں لیکن وہ خالی دیکھ رہے ہیں، کچھ نہیں کر پا رہے ہیں۔ آج ہم نے وہ طریقہ توڑ دیا، اللہ کا تعلق چھوڑ دیا، اور ہمارے اسلاف، ہمارے اکابر جن تقویٰ اور طہارت کی بنیاد پر اور اعمال کی بنیاد پر دنیا کے اندر کامیاب ہوتے رہے ہیں، بیت المقدس بغیر جنگ کے فتح ہو گیا۔ آج جو ہے، آج پوری دنیا میں مسلمانوں کے سینکڑوں ملک ہیں لیکن آج ہم مسجد اقصیٰ کو آزاد نہیں کرا پا رہے۔ اس لیے شاعر نے کہا تھا، مسجد اقصیٰ کی طرف سے فاروق اعظم کو یعنی ان کی تعریف کرتے ہوئے، آئے تھے ایک دن میرے گھر آئے تھے، آئے تھے ایک دن میرے گھر آئے تھے، دشمنوں کو بھی تنہا نظر آئے تھے، اونٹ پر اپنا خادم بٹھائے ہوئے میری اس سرزمین پر عمر آئے تھے۔ یہ فلسطین نے یعنی ان کو سواس نامہ پیش کیا کہ اونٹ پر اپنا خادم بٹھائے ہوئے میری اس سرزمین پر عمر آئے تھے۔ لہذا ہمیں فاروق اعظم کی شہادت کے دن کو یاد رکھ کر ان سے سبق لینا چاہیے کہ ہمیشہ اللہ کا تعلق، یعنی ہمیں عزت ملے گی
نماز کے ذریعے، عزت ملے گی اللہ کے حکم کے ذریعے۔ فاروق اعظم کا واقعہ میں نے سنایا کہ مجھے اونٹ چرانا نہیں آتا تھا، دنیا میں اونٹ چرانا نہیں، ایک چھوٹا سا کام میں نہیں کر پاتا تھا، اللہ نے ہمیں عزت دی اور مسلمانوں کا بادشاہ بنایا اسلام کے ذریعے، قرآن کے ذریعے۔ آج بھی زمانہ قرآن ہی سے کیا ہے پھر فیض پائے گا اور مٹیں گی ظلمت شب اور سورج جگمگائے گا۔ ہاں وہ معزز تھے زمانے میں، مسلمان ہو کر ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ اللہ رب العزت ہمیں واپس قرآن کریم سے اور اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔